مسیح خداوند کے خوبصورت پاک اور پوتر نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے آج یہ موقع بخشا کہ میں آپ سب کے درمیان خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بھائی سنیل کا جنہوں نے مجھے دعوت دی کہ میں ان کے پاس آؤں، اور آپ سب کی محبت کا بھی میں نہایت دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیے میرے ساتھ آج خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 11ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے، اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائی جو زنا میں پکڑی گئی تھی، اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں گے۔ پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہی بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ مسیح میں میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھا ہے کہ مسیح صبح سویرے اٹھتا ہے اور وہ دعا کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور وہ جاتا ہے، اور جب وہ دعا کر کے واپس آتا ہے تو لوگوں کو تعلیم دینے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس واقعے کو میں بیان کروں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کب کا واقعہ ہے، مسیح خداوند کی خدمت میں کس وقت کا واقعہ ہے۔ جب مسیح خداوند یروشلم میں پاک ہفتہ اس میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے کہ جمعرات کو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے پاؤں دھوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ جمعے کے واقعے کا بھی پتہ ہے، ہفتے کا بھی پتہ ہے، اور اتوار کے دن کا بھی پتہ ہے کہ مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ جب وہ اس پاک ہفتے میں شروعات کرتے ہیں، جب ان کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے، جب کھجوروں کی ٹہنیوں کے ساتھ اور اپنے کپڑے وہ بچھاتے ہیں رستے میں تاکہ ان کو ویلکم کریں، تو اس کے فوراً بعد یہ واقعہ ہے، یعنی کہ سوموار کے دن کا واقعہ ہے یہ۔ تو خداوند مسیح اپنے لوگوں کے پاس آئے ہیں اور ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ فقیہ فریسی جو ہیں وہ مسیح خداوند کے پاس آتے ہیں تاکہ مسیح خداوند کو آزمائیں۔ فقیہ فریسی جو لوگ تھے
ये पढ़े लिखे लोग थे, ये शरीयत से वाकिफ़ थे, ये शरीयत से बखूबी वाकिफ़ थे, ये शरीयत की तफसीर करते, उसकी तशरीह करते, लोगों को सिखाते, ये रब्बी कहलाते। और ये मसीह खुदावंद को आजमाने आए हैं। ये मसीह खुदावंद को क्यों आजमाने लगे हैं? मसीह खुदावंद के पास आए हैं आजमाने के लिए, लेकिन इनका मकसद क्या है? इनको क्या ऐसा इनके माइंड में आया है कि इन्होंने ये सोचा है कि हम मसीह खुदावंद के पास जाएं और उसे आजमाएं। मसीह खुदावंद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाइख्तियार कुदरत के साथ, हुक्म के साथ, इख्तियार के साथ बात करता है, और दिन ब दिन हर रोज़ उसके पीछे लोगों का हजूम जो है वो बढ़ता जाता है। उसकी मानित कोई और इंसान था नहीं कि उस जैसा कलाम करे, उस जैसे मौजज़ात करे। वो भी रब्बी कहलाते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब ये कलाम करता है तो उसमें असर है, जब ये कहता है तो वैसा ही हो जाता है। ये मुर्दों को हुक्म देता है तो वो कब्र में से निकल आते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कुदरत, ऐसा इख्तियार और ऐसा कलाम नहीं कि लोग हमारे कलाम से मुतासिर हों, वो जेलस हो गए। और सबसे लास्ट पे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में मौजज़ा किया वो ये था कि यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। उन्होंने वेख्या हूँ तो अखीर हो गई, हम तो मुर्दियां भी जिंदा करने लग पे, सारी दुनिया के पिछे तुर पईए, सानू किन्ने पूछना है। इस करके वो हुण उहदे कोल आए हैं ताकि किसी ना किसी तरीके दे नाल उहनूं किसी गल दे विच फसा लैण, ताकि उहदे उत्ते फतवा लगा। वो एक फिर बहाना लाते हैं। असीं इहदे विच देखने कि वो एक औरत नूं लैके आए हैं, तो वो चाहते कि ने कि खुदावंद मसीह उहदे ते फतवा लाण। हकीकत दे विच फकीह फरीसियां दा इरादा जिहड़ा है वो औरत को सजा दिलवाना नहीं है। औरत सिर्फ एक बहाना है। हकीकत दे विच वो यीशु मसीह नूं फसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई ऐसी गल करे, कोई ऐसा फतवा दे दे, कोई ऐसा हुक्म जारी करे जिथे असीं कहिए कि यह गल ही तो गलत कर दी। उस टाइम वो लोगों के दरमियान है, उन्होंने तालीम दे रहा है, तो लोग जड़े ने उस टाइम वो मुख्तलिफ है ने, कोई यहूदी ने, कोई रोमी ने, कोई यूनानी ने। इस करके उन्होंने जो मकसद है वो है उन्होंने फसाना। तो फकीह फरीसियां दे एक होर बड़ी जबरदस्त गल है, वो जदों भी सवाल लैके आते हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि यीशु मसीह या तो हाँ च जवाब देगा या ना च जवाब देगा, तो भावें हाँ च जवाब दे तो भावें ना च जवाब दे, ये दोवें तरीकों ने फसे ही फसया। एक होर मिसाल दे देना मैं, जिस तरह कि एक दफ़ा आए तो मसीह खुदावंद नूं कहन लगे कि ऐ उस्ताद कि कैसर नूं खराज देना रवा है, टैक्स देना रवा है। उन्होंने माइंड च की सी कि मसीह खुदावंद की कहेगा, या तो हाँ कह देगा तो या ना कह देगा। अगर हाँ कहेगा कि हाँ इजाजत है तो यहूदी लोग खिलाफ हो जाएंगे। यहूदी लोग क्यों खिलाफ हो जाएंगे? क्योंकि शरीयत के विच लिखा है कि तू अपना माल दौलत जिहड़ा है दा यकी हदिये नजराने किते हजूर लैके आ, खुदावंद हजूर लैके आ। तो अगर इन्हें हाँ कह दी तो सारी यहूदी कौम के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि एक ही कहता है टैक्स दे दो कैसर, ठीक है। तो अगर कहेगा कि नहीं देना, टैक्स देना रवा ही नहीं है, फिर कौन फाड़ लेंगे? फिर रोमी सिपाही फाड़ लेंगे, गवर्नमेंट आके फाड़ लेगी कि भाई तू गवर्नमेंट के खिलाफ गल कर रहे हैं। सो ये चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह है। वो पढ़े लिखे लोग ने, रब्बी लोग ने, रब्बी कहलाते हैं। उन्होंने पता है कि असीं किहड़ी गल करांगे ते की जवाब हो सकते हैं, ते किहड़े जवाब दे नाल असीं खुदावंद यीशु मसीह नूं जिहड़ा ना वो अपनी गल्लां च फसा लांगे। तो मकसद की है फसा क्यों? उन्होंने मकसद है कि इनू कतल कर देना। इस तो पहले कि दुनिया के पीछे बड़ी ज़्यादा हो जाए, हर कोई उस्ताद रब्बी कहता फिरे, इनके पिछे पिछे टुरिया फिरे, सानू किन्ने पूछना है? वो कहते हैं कि इस तो पहले कि हालात इस तरह के भी हो जाए, क्यों ना इनू किसी गल लिया के
ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ پھر وہ ریفرنس دے دیتے ہیں نال کہتے ہیں توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، دس بھی رہے ہیں کہ سانو تعلیم کی دیتی ہے، آپ بھی دسن رہے ہیں، ربی بھی نے شریعت تو واقف بھی نے، شریعت کی تشریح بھی کرنے والے ہیں، تفسیر بھی کرنے والے ہیں، لیکن انہوں استاد کہتے ہیں انہوں جس طرح چودھری کر کے نا اتنے ذرا ذرا چوڑا کر رہے ہیں تاکہ بے فکر ہو کے کھلا ڈلا ہو کے جھگے نہ جھجکے نہ، بلکہ بااختیار طریقے کے نال کوئی نہ کوئی فتویٰ جاری کرتے ہیں، تو جب فتویٰ دے تو اینی دنیا جی گواہ ہو جائے گی کہ ہاں بھی مسیح خداوند نے گل کہی ہے۔ وہ کہنے لگے نے موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ کی چاہتے ہیں؟ فتویٰ دے، آرڈر جاری کر، ججمنٹ، حکم دے، بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا، آزما رہے ہیں، کسے آزما رہے ہیں؟ جو کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس کو آزمانے لگے ہیں۔ اس میں بے شک کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دانش مند، عقل مند شخص بھی ہے، فقی فریسیوں سے کہیں بڑھ کر انٹیلیجنٹ ہے۔ وہ ان کی سوچوں کو، ان کے خیالوں کو، ان کے ارادوں کو پرکھ لیتا ہے کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ خداوند مسیح کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ فقی فریسی جب بھی آتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس، وہ کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دینے کے بجائے انہی سے سوال کر لیتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کا انداز ہے، یہ ان کا سٹائل ہے، وہ سیدھا جواب دیتے ہی نہیں، وہ سوال کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو نہ کوئی سوال کر لیتے ہیں اور انہی کے سوال میں سے پھر جواب دیتے ہیں۔ جب وہ سوال کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں، انہی میں سے وہ اپنا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک ان کی خوبصورتی ہے، یہ ان کا ایک انداز ہے سکھانے کا۔ وہ جو سکھانا چاہتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات میں انہی میں سے اگلواؤں تاکہ وہ اپنے منہ سے اقرار کریں اور میں یہ کہوں کہ ایسا ہی تو بھی کریں۔ سو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے۔ آگے ہم یسوع کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ یسوع ان کو کیا جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ سوال نہیں کیا بلکہ وہ بار بار پوچھ رہے سوال۔ وہ ان کو پتہ ہے اب نہیں بولے گا تو پھر ٹرائی مار لینے ہوں، بولے گا آ کے بولے گا، کوئی نہ کوئی تو کہے گا کی خیال ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ان کو پھر سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب نہ تو یہ دیا کہ ہاں موسیٰ کی شریعت میں یہ لکھا ہے تو تم پتھر مارو۔ اگر وہ ایسا کہتا کہ اس کو پتھر مارو تو شریعت میں اگر مسیح میں میرے عزیزوں ہم دیکھیں تو ہمیں ملے گا کہ وہاں پر جو مرد اور عورت ہے ان دونوں کے لیے یہ قانون لاگو ہوتا ہے، وہ دونوں ہی اس سزا کے لائق ہیں، لیکن یہاں پر مرد تو ہے ہی نہیں۔ عورت کو وہ کہتے ہیں کہ عین فعل پکڑی گئی ہے، یہ بندہ کتنے مرد کتنے ہیں؟ شریعت کے مطابق تو دونوں قتل کے لائق ہیں، لیکن یہاں پر صرف عورت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اگر وہ ان کو یہ سزا دینے کا حکم دے دیتے، فتویٰ جاری کر دیتے کہ ہاں درست لکھا ہے سنسار کر دو، تو اس کے ساتھ ساتھ رومی گورنمنٹ جو تھی اس نے آ کر پکڑ لینا تھا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کو یہ اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کسی کو قتل کریں۔ اگر وہ قتل کر دیتے اور ان سے گورنمنٹ آ کے پوچھتی
کہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ انہوں نے کی کہنا سی یسو نے، ربی نے، استاد نے اجازت دیتی کہ کنوں پڑھنا سی؟ پھر انہوں نے یسوع مسیح کو پڑھنا سی۔ یعنی کہ دونوں ہی باتوں میں، دونوں ہی طریقہ کار میں اگر وہ ہاں کرتے ہیں کہ مار دیو تعلیم پڑھ لینا سی، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنے کے چکر میں پڑھتے ہیں، محبت کی تعلیم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہنا تھا شریعت کا خلاف بات کر دی، کیونکہ شریعت میں تو لکھا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کر دی۔ اس سے پہلے کہ یسوع کہے انہوں نے پہلی ریفرنس دے دی ہے کہ موسیٰ نے تو ہمیں کہا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کہتا کہ سنسار کر دو تو انہوں نے کہنا تھا کہ تو خود محبت کی تعلیم دیتا ہے، جب تم سے فتوے کی بات کیا تو انہیں آرڈر جاری کر دیا۔ یعنی کہ ہر طریقے کے ساتھ وہ مسیح خدا چاہے یس کہے چاہے نو کہے، انہوں نے اسے پکڑنا تھا تاکہ اسے قتل کریں اور اپنا جو نام ہے، اپنا ایک جو عزت ہے معاشرے میں، اپنی جو ایک کہہ لیں کہ دکانیں ہیں، دکانداری جو ان کی چل رہی ہے وہ بحال ہے، یہ ان کا مقصد ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیونکہ بہت سی سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں، وہ نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں نہ نہ میں جواب دیتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرق ہی جواب دے دیتے ہیں ان کی توقع سے بالکل ہٹ کر۔ وہ کہتے ہیں تم میں سے پہلا پتھر کون مارے گا؟ کون مارے؟ جو بے گناہ ہے، جو بے گناہ ہے۔ اور دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ایک ایک کر کے سارے چلے جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح آخر پر پوچھتے ہیں کہ اے عورت، اے بیوی، وہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر پتھر نہیں مارا؟ کیا کسی نے تجھ پر فتویٰ نہیں لگایا؟ کیا کسی نے کوئی حکم جاری نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے استاد، کسی نے نہیں۔ اسی خداوند کہتے ہیں کہ جا، میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا، حکم نہیں لگاتا۔ یہاں پر بہت دفعہ بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ باقی سارے لوگ تو چلیں سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ گناہ گار تھے اور اس سبب سے کسی نے پتھر نہیں مارا، لیکن مسیح خداوند نے تو کہا تھا کہ کون تم میں سے مجھ میں گناہ ثابت کرے گا؟ وہ تو گناہ گار نہیں تھے۔ مسیح خداوند تو پتھر مار سکتے تھے کہ نہیں مار سکتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مسیح خداوند نے پتھر کیوں نہ مارا؟ اس کا مطلب ہے وہ اس بات کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو کہہ کر کہ مسیح خداوند بھی گنہگار تھے۔ بہت دفعہ غیر مسیحی لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ لوگ تو گناہ گار تھے لیکن مسیح خداوند نے پتھر کیوں نہ مارا؟ اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے 16 اور 17۔ 16 آیت کو ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہے، ہمیں یاد بھی ہے، لیکن آج اس کے ساتھ ساتھ ہم 17 آیت کی اس کی بھی تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ کن سے محبت رکھی؟ دنیا سے محبت رکھی ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، خدا اس دنیا سے، کیا خدا نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، اسے نجات کی ضرورت ہے، اسے رہائی کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود خدا نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آدھے واسطے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ اور اس کے ساتھ سے ہم 17 آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم دے، فتویٰ دے دے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ بیٹا کس لیے اس دنیا میں آیا ہے؟ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے۔ جب بیٹے کو یہ مشن دے کر بھیجا ہی نہیں گیا تو بیٹا کیسے فتویٰ دے گا؟ بیٹا کیسے کسی کو سزا کا آرڈر جاری کرے گا؟ خداوند مسیح اس دنیا میں
ہم انسانوں کے لیے آئے، وہ ہمیں رہائی دینے کے لیے آئے، وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آئے، لیکن یہ فقی فریسی لوگ اس کے پاس عورت کو لے کر آتے ہیں اور ایسی ایک کہانی جو کہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کہانی میں ایسا الجھ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حکم دے، ایسا فتویٰ دے تاکہ یہ جو ہے اپنی ہی باتوں میں پھنس جائے۔ لیکن مسیح خداوند اس دنیا میں نجات دینے آئے ہیں، وہ کسی کو سزائے موت دینے نہیں آئے تھے۔ آج ہم جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے نا، کیا لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں کبھی کسی کو یاد ہو اس نے فتویٰ دیا ہو کسی پر لگاتے ہیں؟ ہم مسیح خداوند میں کس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں؟ کس کے کہلاتے ہیں؟ خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں نا، کس کے وسیلے سے؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یسوع مسیح تو فتویٰ نہیں دے رہا، یسوع مسیح تو حکم نہیں دے رہا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ اگر آپ اور میں بھی خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں تو پھر سوچنے کی بات ہے، پھر سوچنے کی بات ہے کہ کیا میں خدا کا بیٹا اور بیٹی واقع میں ہی ہوں، یا ایک اسٹیمپ لگی ہوئی ہے میرے پر، یا صرف میں برائے نام ہی خدا کا بیٹا اور بیٹی کہلاتا ہوں۔ ہم بھی سارا دن پتہ نہیں اپنے خیالوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں بے شمار دفعہ فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم غلط کہتے ہیں۔ خاندان، اگر ہم خاندانوں میں نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان جو ہے وہ پھوٹ کا شکار ہے، تتر بتر ہوئے پڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے وہ غلط ہے، بندہ کہنا میری بیوی غلط ہے، بیوی کہنا میرا بندہ غلط ہے، نال رہی بھی جاتے ہیں، نال 15-20 سال بھی ہو جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، نالے کہنے کی ساری عمر لنگ کے میں اس بندے سمجھ لیے نہ ڈنڈے پکانے نہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نا اپنی زندگی میں اپنے اوپر دھیان نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسرے پر دھیان کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہے اس پر دھیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو غلط۔ باغ عدن کی کہانی یاد ہے، وہ خدا کے پاس آیا، آدم اور حوا کے پاس، اور خدا نے کہا کہ یہ پھل کیوں کھایا ہے؟ آدم کہنے لگا کہ دیوی میرے نال کر دی تھی نا، انہیں کھوایا میں نہیں کھانا، انہیں کھوایا۔ انہوں نے پوچھا تو کیوں کھانا؟ وہ کہتی مجھے سپ نے کھوایا، سپ نے ورگلایا جو نے کھا لیا۔ یعنی کہ اپنی غلطی انہوں نے تسلیم نہیں کی، انہوں نے اقرار ہی نہیں کیا کہ میں غلط ہوں۔ ہم جب اپنی زندگیوں میں اس بات کا اقرار کرنا شروع کر دیں گے کہ میں غلط ہوں، اس وقت زندگیاں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی، اس وقت ہمارے خاندان ٹوٹنا ختم ہو جائیں گے، اس میں بحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے، تو پھر خوشحالی ہے، کوئی لڑائیاں نہیں، علیحدگیاں نہیں، خاموشیاں نہیں، تاریکیاں نہیں، موت ہے۔ اور اسی موت کو اور اسی مایوسی کو، انہی خاموشیوں کو خداوند یسوع مسیح دور کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اور مسیح خداوند نے جب یہ سارا مشن پورا کر دیا تو صلیب کے ساتھ بلند آواز سے کہا تمام ہو۔ آج ہمیں مسیح خداوند سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنی زندگی پر یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں فتویٰ لگاتا ہوں، کیا میں بھی دوسروں کی زندگی پر ہی دھیان کرتا رہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں فلاں چرچ ہے وہ صحیح تعلیم نہیں دیتے، فلاں پادری ٹھیک نہیں ہے، فلاں کلیسیا ٹھیک نہیں ہے، فلاں بندہ ٹھیک نہیں،
فلاں رشتے دار ٹھیک نہیں. ہم ہمیشہ دوسروں کی بات کرتے ہیں, اپنی بات نہیں کرتے. کلام نے لکھا ہے کہ جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں, تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا. اسی کہتے ہیں لوگ ساڈے نہ چنگا کرنا, اسی جی میں مرضی کریں گے. سانو بھی گل کر لینا جیسے کہنا ہے تو گل کر کے جائیں تو جائیں کتنے, تم ایک تم لگ پتہ جائے گا تو گل کی کہ نہیں. یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسان کا سٹائل ہے, یہ اس کا انداز ہے ریئیکٹ کرنے کا. سلیپ پر جب مسیح خداوند دو ڈاکوؤں کے درمیان سلیپ پر تھے تو ایک نے اپنی زندگی پر دھیان کرنے کی بجائے مسیح سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے تو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے, تو نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے, اب خود بھی بچ, ہمیں بھی بچا. انہیں سلیپ سے بھی انہیں اپنے آپ دھیان نہیں کیتا. لیکن کیا ہوا, جو کہ مسیح خداوند کی دوسری طرف ڈاکو تھا, اس نے کیا کہا, اس نے اپنی طرف دھیان کیا. اس نے کہا کہ ہم تو اپنے گناہ کی واجب جو سزا ہے وہ پا رہے ہیں, ہم نے تو ساری عمر برے کام کیے ہیں, ہم تو لائق جو کہ سزا ہماری بنتی ہے وہی پا رہے ہیں. اور اس نے اقرار کیا, اس نے اپنی زندگی پر دھیان کیا, اپنی زندگی پر دھیان کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کیا. اور اقرار کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو کیا کرنا, مجھے یاد کرنا. اور مسیح خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جب ہم اپنی زندگی میں اپنی باتوں پر, اپنے کاموں پر, اپنی گفتگو پر, اپنے کردار پر نظر کریں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ خداوند میں گنہگار ہوں, مجھے تیرے پاک روح القدس کی ضرورت ہے, مجھے تیرے پاک لہو کی ضرورت ہے, تو مجھے اپنے ہاتھوں میں دے, مجھے پاک صاف کر, تو خداوند مسیح ہماری زندگی میں کام کرے گا. لیکن جب تک ہم اپنی زندگی میں دھیان کرنے کے بجائے دوسروں پر انگلی اٹھاتے رہیں گے تو مسیح میں میرے عزیزوں کبھی بھی بحالی کے دن نہیں آئے. مسیح خداوند نے اپنا بدن ہمارے لیے توڑ دیا, اپنا پاک لہو ہمارے لیے بہا دیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے باپ کے ساتھ رفاقت کر سکیں. آج جب ہم شاعر پانی کی عبادت میں شریک ہوں گے تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم مسیح کا بدن لیتے ہیں, اس کے پاک لہو کو لیتے ہیں, تو کیا اس کی تاثیر, اس کی صفات, اس کی محبت میری زندگی میں آتی ہے, یا پھر میں بس ویسے ہی اس کا پاک لہو اور اس کا بدن لے کر ویسے کا ویسے ہی رہتا ہوں. کیا میری فطرت چینج ہوتی ہے یا میں ویسے کا ویسا ہی رہتا ہوں. آئیے ہم خدا سے اس بات کے لیے آج اپنی زندگیوں میں دھیان کریں گے, خدا سے دعا کریں گے کہ ہم بھی مسیح خداوند کی مانند دوسروں کو معاف کریں, دوسروں کو آزاد کریں, نہ کہ پکی فریسیوں کی مانند دوسروں کو گھیر کر لائیں, دوسروں پر فتویٰ لگائیں. آج کے پاک کلام کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.